آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی یہ قبر شام پر 30 سال تک حکومت کرنے والے حافظ الاسد کی آخری آرامگاہ ہے، جو دنیا کے ان عظیم سلاطین اور بادشاہوں کے لیے نشان عبرت ہے جو خود کو مطلق العنان سمجھ کر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ شام کی سرزمین پر 24 سال حکومت کرنے والے بشار الاسد کی تمام نشانیاں اور یادگاریں ایک ایک کر کے صفحۂ ہستی سے مٹائی جا رہی ہیں۔ شام کی سرزمین پر رہنے والے لوگ یہ بھول جائیں گے کہ رعونت کی علامت بننے والے بشار الاسد کبھی یہاں حکومت بھی کیا کرتے تھے۔ شام کے خوفناک قید خانوں اور قیدیوں پر ہونے والے اندوہناک مظالم نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ قیدیوں کو شیر کے پنجرے میں پھینکا جاتا رہا اور ان کے جسم کے اعضاء نکال کر عالم منڈی میں فروخت ہوتے رہے۔ زمین کے اندر بنے ہوئے تہ خانوں میں سالوں سے قید بے بس قیدی سورج کی روشنی دیکھے بغیر دنیا کی قید سے آزاد ہو گئے۔ 18 سال کی نوجوانی میں بے گناہ قید ہونے والا نوجوان 60 سال کا بوڑھا بن کر جیل کی کال کھوٹلی سے گرتے پڑتے باہر نکل آیا۔ دنیا کا خوفناک ترین جیل سیدنا ملٹری جیل کے تہ خانوں نے فرعون کے مظالم بھی بھلا دیے۔ بشار الاسد کے فرار ہوتے ہی جیل کے گارڈ بھی رفو چکر ہو گئے۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے زار و قطار روتے ہوئے سیدنا جیل کے دروازوں تک پہنچ گئے۔ آج بھی شام کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ان پر فرد جرم عائد ہو چکا تھا۔ فوجی عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی تھی، اگرچہ اس نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کوئی مجرم نہیں بلکہ ایک مصنف تھا۔ تاہم اس کا قصور یہ تھا کہ وہ حکومت کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یہ آواز اس کے لیے اتنا بڑا جرم بن گیا کہ حکومت نے اسے گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا اور 7 مہینوں کے اندر اسے ملک کی مجرم قرار دے کر سزائے موت دے دی گئی۔ آج اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ وہ کال کھوٹری میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دوران جیل کے باہر کئی افراد کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ فوجی اسے سزائے موت دینے کے لیے اس کے بیرک کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی زندگی ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ خود کو موت کے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ جب اس کے بیرک کا دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گئے کہ اس کے بیرک تک آنے والے شامی فوجی نہیں بلکہ مسیحا بن کر آنے والے شامی فاتحین تھے، جنہوں نے بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا تھا۔ بشام کے چہرے پر موت کی مردنی کی جگہ زندگی کی چمک پیدا ہو گئی اور قسمت نے اسے پھانسی کے تختہ دار سے زندگی کے چمن تک پہنچا دیا۔ یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں شامی قیدیوں کی ہے، جن کو شامی حکومت نے خوفناک قید خانوں میں پابند سلاسل کر دیا تھا۔ لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنانے والی شامی حکومت کے سربراہ بشار الاسد 24 سال کی حکومت چھوڑ کر گیدڑ کی طرح شام چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، لیکن اس کی رعونت اور ظالمانہ اقدامات دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف جانے والے لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک میں شامی حکومت نے ہر حد پار کر دی تھی۔ ایک شامی فوجی تلال اس قدر سفاک تھا کہ مخالفین قیدیوں کو اپنے پالتو شیر کے پنجرے میں پھینک دیتا اور شیر ان قیدیوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ یہی فوجی قیدیوں کے جسمانی اعضاء جیسے گردے، جگر، آنکھیں وغیرہ سمگل کر کے دولت بھی کما رہا تھا۔ آخرکار اس سفاک فوجی کو گرفتار کر کے سرِ عام پھانسی دے دی گئی۔ تلال اپنی سفاکیت کی وجہ سے شام میں انتہائی بدنام تھا۔ 2005 میں چڑیا گھر سے شیر چرانے کے بعد اس نے اسے اپنے سب سے مہلک ہتھیاروں میں سے ایک بنایا تھا۔ تلال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اس طرز عمل سے خوش تھا اور اپنے ساتھی فوجیوں سے فخریہ طور پر کہتا تھا کہ اس نے دہشت گردوں کی لاشیں اپنے پالتو شیر کو کھلا دیں، جس سے بہت سے لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک مل گئی۔ قید سے ایسے لوگ بھی رہائی پا گئے جنہیں چند گھنٹوں بعد پھانسی لگنے والی تھی۔ ان قیدیوں نے بتایا
کہ ہماری پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن قسمت اچھی تھی کہ ہمیں آزادی مل گئی۔ بعض قیدیوں کا کہنا تھا کہ جیل میں ان کا کوئی نام نہ تھا، بس ایک نمبر انہیں الاٹ کیا گیا تھا، اسی نمبر سے وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد ان کے گھر والوں کو بتانے کی زحمت بھی نہ کی گئی۔ گھر والے طویل انتظار کے بعد یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کے پیارے مر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ 20-30 سال سے بشار الاسد کی قید میں کربناک زندگی گزار رہے تھے۔ ایک سیاسی قیدی ایسا بھی تھا جو 18 سال کی جوانی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے اور اب 57 سال کی عمر میں بوڑھے ہو کر جیل سے رہا ہوئے۔ شامی حکومت کا سب سے خوفناک قید خانہ سیدنا ملٹری جیل تھا۔ شام کو بشار الاسد سے نجات ملتے ہی اس جیل میں تعینات گارڈز رفو چکر ہو گئے، اور جیل کے دروازے جب کھول دیے گئے تو بہت سے شامی والدین اپنے بچوں کی تلاش میں چیختے چلاتے اس جیل کی طرف بھاگے۔ اسی جیل کو مسبی خانہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں مخالف قیدیوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ سیدنا جیل سے دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے ہیں۔ ہزاروں افراد جیل میں بنے گہرے تہخانوں میں قید تھے، جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ قیدیوں کو بغیر کسی جرم کے سال ہر سال قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ان پر تشدد، بھوک اور غیر انسانی سلوک کی انتہا کر دی گئی۔ شام کے 1 لاکھ سے زیادہ گمشدہ افراد کے اہل خانہ اب جاننے کے لیے بے چین ہے کہ ان میں سے کتنے زندہ ہیں۔ اس جیل میں عجیب و غریب تہخانے بنائے گئے ہیں جن تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تک اس جیل کے ہر گوشے تک رسائی حاصل نہیں کی گئی ہے۔ بعض قید خانوں کے الیکٹرانک کوڈز ہیں۔ حکام کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک اپیل کی گئی کہ بشار حکومت میں جیل کے اندر کام کرنے والے اہلکار اور ملازم باغی فوج کے رہنماؤں کو جیلوں میں قائم انڈر گراؤنڈ سیلز کے الیکٹرانک کوڈز فراہم کریں تاکہ وہاں پر قید تقریباً 1 لاکھ افراد کو آزاد کرایا جا سکے، جنہیں CCTV پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان قیدیوں کو بر وقت آزاد نہ کیا گیا تو دم گھٹنے سے یہ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ دمشق سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں تدمر کے نام سے ایک خوفناک قید خانہ ہے، جسے 1930 عیسوی میں فرانسیسیوں نے ریگستان کے قلب میں بنایا تھا۔ اس جیل میں قید رہنے والے فلسطینی مصنف سلامہ کیلا کا کہنا ہے کہ اسے جیل خانہ کہنا صریحاً ناانصافی ہوگی، کیونکہ وہ اسے جہنم قرار دیتے ہیں۔ اس جیل میں قیدیوں کو اس قدر اذیت دی جاتی تھی کہ وہ پھانسی سے پہلے مر جاتے تھے۔ تدمر کی دیواروں کے پیچھے 1980 عیسوی میں بے تحاشا قتل عام ہوا۔ بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کو ہلاک کرنے کی ایک ناکام کوشش کے ایک دن بعد بدنام زمانہ ڈیفنس بریگیڈ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسی جیل پہنچا اور قیدیوں کو مشین گنوں سے بون ڈالا۔ ہزاروں لوگوں کو ہلاک کر کے ان کو جیل کے باہر ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا گیا۔ اس جیل کے قوانین اس قدر سخت ہیں کہ یہاں پر سر اٹھانے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ قید خانے میں ایسی کھڑکیاں اور روشن دان بنائے گئے تھے جن سے گارڈ قیدیوں کو دیکھ سکتے تھے اور قیدی انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے کسی بھی وقت تھوڑی سی حرکت بھی قیدیوں کے لیے بڑے سانحے کا سبب بن سکتا تھا۔ شامی مصنف یاسین حج صالح لکھتے ہیں کہ میں 1 سال کے لیے تدمر میں قید رہا، لیکن اس 1 سال کے دوران کسی قیدی کی آنکھیں نہیں دیکھی اور نہ ہی میری آنکھیں کسی نے دیکھی۔ قیدیوں کو اوپر دیکھنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے وہ صرف جوتوں کے ذریعے گارڈز کو پہچانتے تھے۔ شامی مصنف اور شاعر بیر کدار کے مطابق وہ جوتوں کے رنگ سے محافظوں کی شناخت کرتے۔ کالے جوتوں والے گارڈز نسبتاً اچھے اور سبز جوتوں والے فرعون تھے۔ روز قیدیوں کو سخت ترین سزائیں دی جاتی، کسی کی آنکھیں نکال دی تو کسی کے اعضاء توڑ دیے، انگلیاں کچل دینا معمول تھا۔ ایسے ماحول میں کسی سے رحم کی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک سابق قیدی کے مطابق تشدد ایک طرف، فوجیوں کو قیدیوں کو قتل کرنے کی بھی اجازت تھی۔ یہ فوجی اس قدر سفاک ہوتے کہ روز اذیت کے نئے طریقے سیکھتے اور کبھی کبھی بوریت دور کرنے کے لیے بھی قیدیوں کو شدید اذیت دیتے۔ قیدیوں کو منہ کے ذریعے تمام قیدیوں کے چپل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا حکم دینا بھی شغل تھا۔ 2 قیدیوں کے ذریعے ایک قیدی کو اوپر پھینکوایا جاتا اور پھر زمین پر گرنے دیا جاتا۔ ایک قیدی نے یہ کرنے سے انکار کیا تو اسے اس قدر پیٹا گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ دولت اسلامیہ نے اس جیل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے تاکہ یہاں پر کسی اور کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو۔ دوسری طرف شامی عوام میں بشار الاسد اور اس کے خاندان کے خلاف سخت نفرت پائی جا رہی ہے۔ بشار الاسد کے والد کی قبر کو جلا دیا گیا ہے۔ آگ کے شعلوں میں ویرانی کا منظر پیش کرنے والی یہ قبر دنیا کے ان سلاطین اور بادشاہوں کے لیے نشان عبرت ہے جو طاقت کے نشے میں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔